ناظرین، شام کے شہر ادلب میں واقع خلیفہ حضرت عمر بن عبدالعزیز رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مزار پر شدت پسندوں نے حملہ کیا، جس کے بعد ان کی بیوی اور غلام کی قبروں کو جلا دیا گیا۔ افواہیں گردش کر رہی ہیں کہ ان سب کے اجسام ان کی قبروں سے غائب کر دیے گئے ہیں۔ حضرت عمر بن عبدالعزیز رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی قبر کیوں شہید کی گئی اور ان کی قبر سے کسی کو کیا دشمنی تھی؟ جبکہ خلافت بنو امیہ کا خاتمہ ہوا تو بنو عباس نے بنو امیہ کے تمام خلفاء کی قبور کی بے حرمتی کی، لیکن انہوں نے بھی حضرت عمر بن عبدالعزیز رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی قبر کو نہ چھیڑا، بلکہ ان کے اہل بیت سے اچھائیوں کی وجہ سے ان کا نام بھی عزت سے پکارا گیا۔ تو آج 1300 سال بعد کیا ضرورت پیش آئی کہ ان کی قبر کو شہید کر دیا گیا؟ ہم دعا کرتے ہیں کہ یہ خبریں محض افواہیں ہی ہوں، ان میں کوئی حقیقت نہ ہو۔ آج اس ویڈیو میں ہم آپ کو بتائیں گے حضرت عمر بن عبدالعزیز رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا کیا مقام تھا۔ حضرت عمر بن عبدالعزیز رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو 5واں خلیفہ راشد اور عمر ثانی بھی کہا جاتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث تھی کہ میری امت میں ہر 100 سال بعد ایک مجدد پیدا ہوگا جو دین پر عمل پیرا ہوگا اور دین میں شامل ہونے والی بدعات کو منسوخ کرے گا۔ تمام امت کا اس بات پر اتفاق ہے کہ پہلی صدی کے مجدد حضرت عمر بن عبدالعزیز رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے۔ حضرت عمر بن عبدالعزیز رضی اللہ تعالیٰ عنہ خلافت بنو امیہ کے 8ویں خلیفہ تھے۔ آپ اپنی نیک سیرتی اور عدل کے باعث خلیفہ صالح قرار پائے۔ حضرت عمر بن عبدالعزیز رضی اللہ تعالیٰ عنہ 61 ہجری میں مدینہ منورہ میں پیدا ہوئے۔ آپ کا مکمل نام عمر بن عبدالعزیز بن مروان تھا۔ آپ کی کنیت ابو حفص تھی۔ آپ کی والدہ کا نام ام عاصم تھا جو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی پوتی تھیں۔ اس لحاظ سے آپ کی رگوں میں فاروقی خون تھا۔ آپ کے والد مسلسل 21 برس مصر کے گورنر رہے۔ دولت و ثروت کی فراوانی تھی، لہٰذا ناز و نام کے ماحول میں آپ کی پرورش ہوئی، جس کا اثر خلیفہ بننے تک قائم رہا۔ وہ ایک نفیس طبع، خوشپوش مگر صالح نوجوان تھے۔ عہد شباب میں اچھے سے اچھا لباس پہنتے، دن میں کئی پوشاک تبدیل کرتے، خوشبو کو بے حد پسند کرتے، جس راہ سے گزر جاتے فضا مہک جاتی۔ ان کی طبیعت بچپن ہی سے پاکیزگی اور زہد و تقوی کی طرف راغب تھی، اس لیے یہ ظاہری اسباب و نشاط ان کو قطعاً متاثر نہ کر سکے۔ ان کا دل ہمیشہ اللہ تعالیٰ کی عظمت اور خوف سے لبریز رہا۔ پاکیزگی نفس اور تقدس آپ کی شخصیت کا ایک نہایت ہی اہم اور خصوصی وصف تھا۔ مشہور عالم اور محدث صالح بن کیسان کو آپ کا اتالیق مقرر کیا گیا۔ اس دور کے دیگر اہل علم مثلاً حضرت انس بن مالک، صائب بن یزید اور یوسف بن عبداللہ جیسے جلیل القدر صحابہ اور تابعین کے حلقہ ہائے درس میں شریک ہوئے۔ بچپن ہی میں قرآن کریم حفظ کر لیا اور قرآن و حدیث اور فقہ کی تعلیم مکمل کر کے ایک خاص مقام حاصل کیا۔ اسی تعلیم و تربیت کا نتیجہ تھا کہ آپ کی شخصیت تمام برائیوں سے پاک تھی۔ آپ طبعاً صالح اور نیک تھے۔ اس کی نشاندہی ان کے استاد صالح بن کیسان عبدالعزیز کے ساتھ ایک ملاقات کے دوران ان الفاظ میں کر چکے ہیں: مجھے ایسے کسی آدمی کا علم نہیں جس کے دل میں اللہ تعالیٰ کی عظمت اس لڑکے سے زیادہ نقش ہو۔ 707 عیسوی میں ولید بن عبد الملک کے کہنے پر آپ نے مدینہ کی گورنری اس شرط پر قبول کی کہ وہ اپنے پیشرو حکمرانوں کی طرح لوگوں پر ظلم اور زیادتی نہ کریں گے۔ ولید نے بھی اس شرط کو قبول کیا اور کہا کہ آپ حق پر عمل کیجئے، گو ہم کو ایک درہم بھی وصول نہ ہو۔ تمام اخلاقی خوبیوں کے باوجود طبیعت ابھی تک شاہانہ وقار اور اعتبار سے برقرار تھی۔ چنانچہ جب مدینہ آئے تو آپ کا ذاتی سامان 30 اونٹوں پر لد کر آیا۔ 707 عیسوی سے 713 تک مدینہ کے گورنر رہے۔ اس دوران آپ نے عدل و انصاف سے حکومت کی اور اہل حجاز کے دل جیت لیے۔ مسجد نبوی کی تعمیر آپ کے زمانہ گورنری کا شاندار کارنامہ ہے۔ ولید بن عبد الملک نے اپنے بعد اپنے بیٹے کو جانشین مقرر کر دیا تھا، لیکن عمر بن عبدالعزیز نے اس کی مخالفت کی تھی اور سلیمان بن عبد الملک کو خلیفہ بنانے کے حق میں تھے۔ جب سلیمان خلیفہ بنا تو اس نے اپنے بعد عمر بن عبدالعزیز کو جانشین مقرر کیا۔ خلافت کا بار گراں اٹھاتے ہی فرض کی تکمیل کے احساس نے آپ کی زندگی بالکل بدل کے رکھ دی۔ وہی عمر جو نفاست پسندی اور خوش لباسی میں اپنا ثانی نہیں رکھتے تھے، جو خوشبو کے دلدادہ تھے، جن کی چال امیرانہ آن بان کی آئینہ دار تھی، جن کا لباس فاخرانہ تھا،
اب سراپائے عجز و نیاز تھے۔ سلیمان کی تجہیز و تکفین کے بعد پلٹے تو سواری کے لیے اعلیٰ ترین گھوڑے پیش کیے گئے، مگر حضرت عمر بن عبدالعزیز رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان پر سوار ہونے سے انکار کر دیا اور کہا کہ میرے لیے میرا خچر کافی ہے، اور انہیں واپس بیت المال میں داخل کرنے کا حکم دیا۔ جب افسر پولیس نیزہ لے کر آگے آگے روانہ ہوا تو اسے ہٹا دیا اور کہا کہ میں بھی تمام مسلمانوں کی طرح ایک مسلمان ہوں۔ پھر جب سلیمان کے اثاثے کو ورثاء میں تقسیم کرنے کی تجویز کی تو آپ نے سارے سامان کو بیت المال میں داخل کرنے کا حکم صادر کر دیا۔ واپسی کے وقت دستور کے مطابق خیال تھا کہ قصر خلافت میں ضرور داخل ہو جائیں گے، لیکن عمر اس کی بجائے یہ کہہ کر کہ میرے لیے میرا خیمہ کافی ہے، اندر داخل ہو گئے۔ آپ کی ملازمہ نے چہرہ بشر دیکھ کر اندازہ لگایا کہ آپ پریشان ہیں، پوچھا تو کہا یہ تشویشناک بات ہی تو ہے کہ مشرق سے مغرب میں امت محمدیہ کا کوئی فرد ایسا نہیں ہے جس کا مجھ پر حق نہ ہو، اور بغیر مطالبہ و اطلاع اس کو ادا کرنا مجھ پر فرض نہ ہو۔ یہ وہ باتیں تھیں جنہوں نے لوگوں کو دور فاروقی کی یاد تازہ کروا دی، اس لیے ان کو عمر ثانی کہا جاتا ہے۔ رجب 101 ہجری بمطابق جنوری 720 عیسوی میں آپ بیمار پڑ گئے۔ کسی نے آپ کے خادم کو 1000 اشرفیاں دے کر آپ کو زہر دلوا دیا تھا۔ آپ کو علالت کے دوران ہی اس کا علم ہو گیا تھا، لیکن آپ نے غلام سے کوئی انتقام نہ لیا، بلکہ اشرفیاں اس سے لے کر بیت المال میں داخل کروا دیں اور غلام کو آزاد کر دیا۔ آپ نے اپنے بعد ہونے والے خلیفہ یزید بن عبد الملک کے نام وصیت لکھوائی، جس میں انہیں تقوی کی تلقین کی۔ 25 رجب 101 ہجری بمطابق 10 فروری 720 عیسوی کو آپ نے اپنا سفر حیات مکمل کر لیا۔ اس وقت آپ کی عمر صرف 39 سال تھی۔ آپ کو شام کے شہر ادلب کے قریب دیر سمان میں سپرد خاک کیا گیا۔